اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ رب العالمین جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی اس کائنات کی چھپی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ والے پر ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، انہوں نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس کے کنارے جا رہے تھے۔ جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بڑا سا بچھو جا رہا ہے۔ ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پر جا رہا ہوگا، تو آج میں اس کا ذرا تعاقب کر کے دیکھوں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، کیا کرے گا۔ دل میں یہ خیال آیا، پھر وہ اس بچھو کے پیچھے چل پڑے۔ آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ بھی چلتے رہے، وہ بچھو بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا کنارے سے لگ گیا۔ اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے کشتی بھیج دی ہے۔ اس کے بعد کچھوے نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا میں چل پڑا۔ وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا۔ اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ میں نے بھی کشتی لگا دی اور میں بھی کنارے پر اتر گیا۔ اب پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کہاں منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تہیہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ آگے گئے تو وہاں ایک آدمی سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بچھو اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے۔ چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب میں اس سوئے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا پھن اٹھا کر اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا ہے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے۔ اچانک یہ بچھو پہنچا اور چل کر سانپ کے اوپر سوار ہو گیا۔ سانپ کے زور سے ڈسا کہ سانپ تیور کھا کر نیچے گر گیا اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب سونے والے شخص کی آنکھ کھلی تو دیکھا قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری جان بچانے کے لیے بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ نے یہ بچھو کہاں سے تمہارے لیے بھیجا ہے جس نے سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں، تو یہ ہے رب العالمین۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشن سونپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ بچھو موذی جانور ہے، اس کو مارنا چاہیے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اس کائنات میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس میں بہت سے واقعات وہ ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری محدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس واسطے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رنج کا واقعہ ہے، یہ غم کا واقعہ ہے، یہ تکلیف ہے، لیکن جو ذات اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کس وقت کیا ہونا چاہیے۔